صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو یعنی ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محفوظ رہنے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے۔ یعنی محفوظ رہنے کا مطلب تکلیف نہ پہنچے، تو اگر راحت پہنچے تو وہ بھی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب تکلیف نہ پہنچنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے ارشاد گرامی کا کہ اس کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچے، وہ پکا مسلمان ہے۔ یعنی جو ہی انہیں اس کو کسی مسلمان کی تکلیف کا علم ہو تو اپنی زبان سے اگر وہ تکلیف دور کر سکتا ہو تو زبان سے دور کر دے، اور اگر ہاتھ سے دور کر سکتا ہو، یعنی مالی مدد کی ضرورت ہو تو مالی مدد کر دے، یا وزن اٹھانے کی ضرورت ہو تو وزن اٹھوا دے۔ تو جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر تکلیف سے محفوظ رہے۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے نا، اس کی تفسیر یوں ہی بیان کی جاتی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس میں تکلیف کا اضافہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو اس سے کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اب تو عام طور پر صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں نے بہرحال طرح طرح کے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ نرم دل لوگ فائدہ پہنچا بھی دیتے ہیں، مثلا یہ کہتے لوگ نظر آتے ہیں کہ ہم نے مکان کا 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، ہمیں کرایہ کے 6 مہینے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کسی ایک انسان کے لیے کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن بہرحال بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے بھی یا نہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے مال کو دینی اداروں کے تعمیر میں، دینی اداروں کے مدد میں، دینی طلباء کی حوصلہ افزائی میں، یعنی علم دین حاصل کرنے والوں کے حوصلہ افزائی میں، ان کو کورس کی اور دیگر جو دینی کتب ہیں اس کی فراہمی میں یہاں خرچ کریں، اور اگر ان کو اداروں نے رکھا ہوا ہے تو ان کے کھانے پینے کے بندوبست میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے مال کو۔ تو نیکی کے رستے بہت ہیں، اصل میں آپ نیکی کرنا چاہیں تو راہیں بہت ہیں، رستے بہت ہیں۔ ہاں دل تھوڑا بڑا کرنا پڑتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ مال اتنا نکل رہا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر تبلیغ دین کے معاملات میں مال نہ ہو تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ آپ کو اگر کہیں تبلیغ کرنی ہے، وہاں آپ جائیں گے تو تبلیغ کریں گے نا، تو جائیں گے کیسے؟ جانے کے لیے مال صرف ہوگا آپ کا، تو اگر مال ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو عموماً حج کے لیے مال کی ضرورت ہے، اگر مال نہیں ہوگا تو حج کیسے کریں گے آپ؟ تو مالدار کی مذمت بھی ہے اور مال کی مذمت بھی ہے، یعنی ایسا مال جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے، مذمت اس کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلا، یعنی مفہوم یہ ہے اس کا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اور تم محبت کرتے ہو مال کو جمع کرنے سے۔ اب آپ دیکھیں نا، یعنی مال کو ایک جگہ جمع کرنے میں معاملہ ہے، وہاں یعنی جہاں کفار کے اوصاف بیان کیے گئے، وہاں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ تم جو ہو وہ مال کو روکے رکھنے سے محبت کرتے ہیں، تمہیں یہ پسند ہے کہ مال جمع کر کے رکھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کو ایک جگہ جمع کرنے کے نقصانات ہیں، خرچ کرنے کے نقصانات کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ مال کو جمع کرنے کے نقصانات ہیں، مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنے کے نقصانات ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی نے 5,000 روپے
اس مقصد کے لیے صرف کرے کہ وہ شراب پیے گا تو یقیناً اس نے اپنی جسم کو بھی نقصان پہنچایا، مال کو بھی. لیکن اگر اس نے کہا کہ میں 5,000 روپے کسی مسجد کی تعمیر میں دیتا ہوں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے کیا صلہ عطا فرمائے گا، یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین.